السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان احمد چینل آن یوٹیوب۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ چائنا نہ صرف دنیا کا سب سے مشہور ملک ہے بلکہ یہ دنیا کا سب سے ایڈوانس ملک بھی ہے۔ چائنا دنیا بھر میں اپنی سستی ترین اشیاء بیچنے اور دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ چائنا کی ٹیکنالوجی شاید اس وقت دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ دنیا میں بہت سے عجیب و غریب انسانی عقل سے بنے مقامات اور چیزیں موجود ہیں جن کو ایک عام انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ایسے زیادہ تر مقامات اور چیزیں چائنا میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائنا کی انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں سن کر آپ انسانی عقل کو داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے اس دلچسپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ۔ ناظرین، اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں لوکل بسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں لاکھوں کروڑوں لوگ صبح و شام سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں استعمال ہونے والی بسوں کی بات کریں تو ہمیں پاکستان میں بالکل عام سی بسیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ان بسوں کا اندرونی اور بیرونی اسٹرکچر چائنا نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو چائنا کی ترقی پر گامزن ہونے والے راستے پر لے کر چلیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ سال پہلے تک چائنا دنیا کا ایڈوانس ملک نہیں تھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ چائنا میں کروڑوں لوگ کھانے کی کمی اور بھوک کی وجہ سے بھی مرے۔ چائنا میں کوئلہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی آب و ہوا ہمیشہ خطرناک ذرات سے بھری رہتی ہے۔ ماضی میں اس قسم کے بڑے مسائل چائنا میں گورنمنٹ کو درپیش تھے، جس کی وجہ سے چائنا گورنمنٹ نے اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے اس کو روکنے کے اقدامات کرنے شروع کر دیے، اور اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی رقم خرچ کی، جہاں انہوں نے کوئلے سے پیدا ہونے والی انرجی کو ختم کر کے اس کی جگہ بڑے بڑے سولر فالز کھول دیے، جس کی انرجی کو یہ لوگ استعمال کر سکیں۔ چائنا کی حکومت کا یہ فیصلہ ان کے ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا اور انہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک صاف اور شفاف ذریعہ مل گیا۔ ناظرین، آج چائنا بجلی سے بنی اشیاء دنیا میں فروخت کرنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ انہی میں سے ایک بجلی سے چلنے والی بسوں کا کاروبار بھی ہے، جو آج کے دور میں چائنا میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ امریکہ کی نیوز انالیٹکس کمپنی کے مطابق ہر 2 ہفتوں میں چائنا کی فیکٹریز میں 9500 سے بھی زیادہ الیکٹرک بسیں بنائی جاتی ہیں۔ تمام گاڑیوں کو گنے تو یہ کم و بیش 3 ملین گاڑیاں بنتی ہیں، اور ان میں 4 لاکھ سے زائد گاڑیاں ایسی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں، اور یہ سب کی سب چائنا میں تیار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب چائنا میں ایسی روبوٹک بسیں بھی تیار کی جا رہی ہیں جنہیں بغیر ڈرائیور کے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس حیران کن ٹیکنالوجی نے چائنا کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ امریکہ کی نیوز انالیٹکس کمپنی کے مطابق ہر 2 ہفتوں میں چائنا کی فیکٹریز میں 9500 سے بھی زیادہ الیکٹرک بسیں بنائی جاتی ہیں۔ اگر دنیا میں گیس اور پیٹرول پر چلنے والی تمام گاڑیوں کو گنے تو یہ کم و بیش 3 بلین گاڑیاں بنتی ہیں، اور ان میں 4 لاکھ سے زائد گاڑیاں ایسی ہیں جو بجلی پر چلتی ہیں، اور یہ سب کی سب ہی چائنا میں تیار ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اب چائنا میں ایسی روبوٹک بسیں بھی تیار کی جا رہی ہیں جنہیں بغیر ڈرائیور کے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس حیران کن ٹیکنالوجی نے چائنا کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ ورٹیکل فارمز۔ ناظرین، یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی رفتار ایشیائی ممالک میں کافی زیادہ ہے۔ اس ریس میں چین نامی ملک بھی شامل ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے میں ان ممالک کی حکومتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس قدر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے لوگوں کے لیے مکان اور کھانا فراہم کرنا بھی ایک چیلنج ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی چائنا کی حکومت نے نکال لیا ہے، جس کے بارے میں سن کر آپ بہت زیادہ حیران ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ریئل اسٹیٹ میں بزنس مین بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں جن میں لوگ زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح چائنیز انجینئرز نے بڑی مہارت کے ساتھ کئی ایسی عمارات بھی تعمیر کی ہیں جو کہ دیکھنے میں تو عام رہائشی عمارات جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان میں لوگ نہیں رہتے بلکہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ یہ عمارات عموداً 2000 اسکوائر میٹر تک پھیلی ہوتی ہیں
اور ان میں سالانہ ہزاروں ٹن فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ ان فارمز میں سبزیوں اور پھلوں کو الگ الگ کاشت کیا جاتا ہے، جن میں انہیں بالکل قدرتی ماحول دینے کے لیے بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی ہر خاص و عام کے علم میں ہوگی کہ زمین پر کاشت کی جانے والی فصلوں کو کیڑے مکوڑوں سے خطرہ رہتا ہے، تاہم ان ورٹیکل فارمز میں اس کا تدارک بھی کیا گیا ہے۔ یہ چائنا کے ان فارمز کی شہرت دوسرے ممالک تک بھی پہنچ چکی ہے۔ روبوٹک ہوٹلز۔ دوستوں، ہم نے آپ کو چائنا میں بننے والی روبوٹک گاڑیوں کے بارے میں تو آگاہ کیا ہے، مگر اب بات کرتے ہیں روبوٹک ہوٹلز کی۔ اگر آپ دوستوں نے کبھی کسی بڑے ہوٹل میں وقت گزارا ہو تو آپ کو سب سے پہلے ریسیپشن پہ کھڑے عملے کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، جس میں بہت زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ لیکن چائنا نے عام عوام کا قیمتی وقت بچانے کے لیے ہی یہ روبوٹک ہوٹل بنایا ہے۔ پچھلے سال چائنا کے شہر ہانگژو میں 300 کمروں پر مشتمل ایک روبوٹک ہوٹل کھولا گیا ہے۔ اس ہوٹل کے جس کمرے کے لیے آپ نے پیسے دیے ہوں گے، اس میں جانے کے لیے آپ کو کسی بھی چابی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو بس کمرے کے سامنے اس کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو اور پھر اس دروازے پر لگا اسکینر آپ کے چہرے کو اسکین کر کے آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دے گا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ہوٹل کی ایک ایک چیز روبوٹک ہے۔ اگر آپ کو ہوٹل کے کمرے میں ٹی وی دیکھنا ہے یا لائٹس جلانی ہے تو آپ کو اٹھ کر الیکٹرک بورڈ تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اپنی آواز سے کمانڈ دے کر بھی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے شاندار اور عالیشان ہوٹلوں میں رہنے کے لیے یقینی طور پر بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن چائنیز حکومت کے مطابق آنے والے سالوں میں یہ رقم بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ ان ہوٹلز کا تمام کام روبوٹس ہی کریں گے۔ ناظرین گرامی، اگر والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے اسکول جانے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آئے دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں گھر آ کر اپنے والدین سے بھی پوچھتے ہیں، ان پر ایسے سوالات کی بارش کر دیتے ہیں جن کے جوابات ان کے والدین کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے چائنا نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جس میں بچوں کے سوالات کے بارے میں تمام معلومات اور جوابات ڈالے گئے ہیں، جس کی مدد سے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں مدد ملتی ہے اور ان کا تجسس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس روبوٹ کو چائنا کے کئی اسکولوں میں تجربی طور پر رکھا گیا ہے، جو کہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور چائنیز حکومت پرعزم ہے کہ وہ اس قسم کے دیگر پروجیکٹس بھی آنے والے دنوں میں دنیا کے سامنے رکھے گی۔ پیارے دوستو، بڑے شہروں میں پارکنگ ایک بڑا مسئلہ تصور کیا جاتا ہے، اور چین کے گنجان آباد شہروں میں تو یہ انتہائی گمبھیر مسئلہ ہے۔ تاہم اس میدان میں بھی چین نے کافی ترقی کر لی ہے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کا حل بھی تلاش کیا جا چکا ہے۔ چین کے مختلف شہروں میں فلی آٹومیٹڈ کار پارکنگ ڈیزائن کی گئی ہے۔ خاص میکینزم کے تھرو کارز کو پارک کیا جاتا ہے، جس میں زیر زمین شیلف کا استعمال خاص ہے، جو کہ 30 ڈگری زمین سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور ایک ایک کار کو اوپر نیچے اس طرح پارک کیا جاتا ہے کہ اضافی اسپیس بچ سکے۔ عام پارکنگ کی نسبت اس طرح کاریں پارک کر کے 70% جگہ بچائی جاتی ہے، جو کہ ایک حیران کن ایجاد ہے، اور اب اسے دوسرے ممالک بھی اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ رولز فار ریلیکسیشن۔ دوستو، چین جیسے ملک میں جہاں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے وہاں کئی بزنس کھول رکھے ہیں، وہاں انسانی آرام کے حوالے سے بھی کافی انتظام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دن رات کام کرنے والے بزنس مینوں اور ورکرز کے لیے ایسے کمرے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو کہ کم جگہ گھیرتے ہیں۔ ان کمروں میں آرام دہ بیڈ، کافی پاٹ، میوزک سسٹم، یہاں تک کہ ٹیلی ویژن بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان چند گھنٹوں کی نیند اور ریلیکس ہونے کے لیے ان کمروں کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ٹرینڈ چین، جاپان اور ہانگ کانگ میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں بزی رہنے والے افراد چند منٹ میں آرام کی خاطر اس قسم کے کمروں کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو چائنا کی کون سی ٹیکنالوجی بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور اگر آپ کو ایسی ٹیکنالوجی دیکھنے یا استعمال کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ